واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 312 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی کوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکو چنے چبوا چکا تھا۔ ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نہ خواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو۔ مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کر۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ ناظرین، اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے، اور ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ ناظرین، حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ عصیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ناظرین، ان 4 فدائیوں کی اسکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھی، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ناظرین، ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے الناصر لیزا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ ناظرین، لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور پھر چل پڑا۔ ناظرین، ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے
تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزار لیتے تھے۔ ناظرین، سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لیزا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ناظرین، رات گزرتی جا رہی تھی۔ لیزا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی، اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لیزا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان ایوبی قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی۔ الناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا، لیزا گھوڑے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لیزا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو الناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ناظرین، الناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لیزا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ الناصر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب بھی وہاں نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ الناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف سے جائے۔ ناظرین، سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناظرین، اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی اسکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ ناظرین، چاروں فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کے محافظ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، آج بچ کر نہ جائے۔ ایک اور بولا، صرف ایک آدمی آگے جائے گا۔ چوتھے نے کہا، وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ ناظرین، فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی، الناصر ابھی بہت دور تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا، آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی 1 فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اس سے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا، فدائی نے وار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی رکھ کر وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنومند تھا۔ وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا جو فدائی بچا گیا۔ ناظرین، چٹان کی اوٹ سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا لیکن اس کے کولے کی کھال کو چیر گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ ناظرین، دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا لیکن سلطان ایوبی بر وقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان
سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا، باقی دو فدائی بھی سامنے آ گئے۔ ناظرین، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے جو آنے واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ ناظرین، فدائی بھاگے، ایک کو تو سواروں نے گھوڑے تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا، اس کا عملہ اس سے 700-800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا، ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ ناظرین، یہ قاتلانہ حملہ مئی 1174 ذی القعدہ 571 سنہ ہجری کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا کہ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگ روٹ نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار جاول اسدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا، جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ مخصوص پگڑی تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا، اسے تربوش کہتے تھے۔ ناظرین، حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ ناظرین، فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے، جنہوں نے فدائیوں کو ہلا کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے اپنے باڈی گارڈ تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈ تک اس کے وفادار نہیں تھے۔ ناظرین، اس وقت کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے یہی کہانی سامنے آتی ہے جو سنائی گئی ہے۔ ناظرین، فدائی نہ اس کے محافظ دستے میں تھے، نہ کسی دھوکے سے حملہ آور ہوئے تھے، انہیں سلطان ایوبی اکیلا مل گیا تھا۔ ناظرین، جو فدائی پکڑا گیا تھا اس نے بیان دیا کہ وہ چاروں قلعہ اسیات سے آئے ہیں۔ اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس سے قلعہ اسیات کے متعلق تمام تر معلومات لے لی۔ یہ بھی پوچھ لیا کہ اندر کتنی فوج ہے اور اس کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ ناظرین، یہ معلومات سلطان ایوبی کو دی گئی۔ کل رات کے آخری پہر ہم اسیات کی طرف کوچ کریں گے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کو بلایا اور کہا، فدائیوں کا یہ اڈا اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے، اس پر فوراً قبضہ کرنا ہے۔ ناظرین، فوج کا تیسرا حصہ کافی ہوگا۔ اس نے بتایا کہ کتنی نفری جائے گی اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس شام سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ الناصر نام کا ایک چھاپا مار واپس آیا ہے۔ حسن بن عبداللہ الناصر سے ساری رپورٹ لے چکا تھا۔ ناظرین، اسے سلطان ایوبی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ الناصر کو بڑی ہی بری حالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ لذا تھی، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جسمانی حالت دیگر گوں تھی۔ الناصر نے سلطان ایوبی کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اس نے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ ناظرین، لذا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا۔ سلطان ایوبی نے لذا سے پوچھا کہ وہ اپنے متعلق فیصلے میں آزاد ہے۔ لذا شاید اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت برے سلوک کی توقع تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے دمشق بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ نور الدین زنگی کی بیوہ کی تحویل میں رہے گی اور الناصر اسے کچھ عرصے کے بعد ملے گا۔ ناظرین، دراصل اس قسم کی لڑکیوں کو ان کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، دمشق میں انہیں عزت اور آرام سے رکھا جاتا تھا اور ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی تھی۔ ناظرین، الناصر کو زخموں کے علاج اور آرام کے لیے پچھلے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔
ناظرین اب چلتے ہیں شیخ سنان کی جانب۔ شیخ سنان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گمشتگین اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کے قافلے کے تعاقب میں جو آدمی بھیجے تھے ان میں سے صرف 2 واپس آئے تھے، وہ تھریسیا کو اٹھا لائے تھے۔ لیزا کو الناصر بچا لے گیا تھا۔ شیخ سنان تھریسیا سے انتقام لے رہا تھا، اسے اس نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی، لیکن شیخ سنان کی نظر لیزا پر تھی۔ ناظرین دن کا پچھلا پہر تھا۔ اسیات کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی۔ سنتری دیکھتے رہے حتیٰ کہ گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے، پھر پیادہ فوج نظر آئی۔ ناظرین سنتریوں نے نقارے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا، شیخ سنان کو اطلاع دی، وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ ناظرین شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین سلطان ایوبی کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھی۔ الناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئی۔ الناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانوں پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ ناظرین قلعے سے تیروں کا می برس پڑا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سرب و مہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئیں۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹ۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فیتے والے آتشی تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا۔ ناظرین انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادے کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گر کر اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ ناظرین شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ ناظرین شیخ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ ناظرین سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس بدماش غنڈے شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ناظرین ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 313 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔